اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو منظر یہاں دیکھے ہیں، راکھ کے ڈھیر دیکھے ہیں، اس سے دل بہت خراب ہوا ہے۔ انتہائی المناک، افسوسناک صورتحال، اور جو پرسوں یہاں جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، لوگوں سے لوٹ مار کی گئی ہے، ترازوں کو کھول کھول کر پیسے نکالے گئے ہیں، ATM مشینیں تک جو ہے وہ توڑ کر پیسے نکالے گئے ہیں، اور جس طرح ہم نے وہ سرکٹ دیکھے ہیں، اور مجھے دکھائیں نجیب بھائی یہ میڈیا کے سامنے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے ایک ڈیوائس ڈیولپ کر کے، اور جو کیمیکل تھا لیکوڈ فارم میں یا اس کے پاؤڈر فارم میں، لیکوڈ فارم میں کیمیکل تھا، اور اس کے ساتھ اس ڈیوائس کو انہوں نے منسلک کر کے پھینکا ہے تاکہ یہ بلاسٹ ہو، اور بلاسٹ ہونے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ جل جائے، اور جو کچھ جلا ہے وہ عام طور سے کسی عام آگ کے نتیجے میں نہیں جلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی احتجاج نہیں تھا بلکہ منظم دہشت گردی تھی، اور اس منظم دہشت گردی کو راستہ دیا گیا باقاعدہ۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ پہلے سے اناؤنس ہونے والا کوئی احتجاج کہ جس میں پہلے سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، سلوگن بھی سیاسی استعمال کیے جا رہے تھے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس احتجاج کو جو کرنا تھا، جس کو بات کرنی تھی، وہ احتجاج کے طریقے سے کرتا، دھرنا دیتا، جو بھی طریقہ ہوتا ہے، لیکن گھس کر باقاعدہ منظم دہشت گردی کرنا، لوٹ مار کرنا، اس نے تو حکومت کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کی جو مجبوریاں ہوں مجھے نہیں پتا، ان کو آ کر بتانا چاہیے قوم کو کہ کیا ایسی پرابلم ہے کہ پولیس نے جب DIG کی طرف سے لیٹر چلا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فراہم کرنی ہے تو کیوں نہیں کی گئی؟ جب پاکستان رینجرز سندھ میں خصوصی اختیارات کے ساتھ موجود ہے تو وہ کیوں درمیان میں نہیں آئی جب یہ لوٹ مار ہو رہی تھی؟ اور بحریہ ٹاؤن کے متعلق جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کے جو مسائل ہیں، یہاں کے جو الاٹیز کے مسائل ہیں، یہاں کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل پہ تو کوئی آواز ہی بلند نہیں کرتا تھا۔ اس پہ تو جماعت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور باقاعدہ منظم طریقے سے ایک جس طرح ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، ایک جمہوری عمل ہوتا ہے، احتجاج اور مزاحمت کا طریقہ ہوتا ہے، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نے کام کیا اور ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لوگ کہ جو مارے پھر رہے تھے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، مینڈیٹ رکھنے والی، حکومت رکھنے والی پارٹیاں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، جماعت اسلامی نے ان کو منظم کر کے کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی، اور بڑا ریلیف بھی ملا۔ اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں آج اس موقع پر بھی کہ جب ہم اس وقت دہشت گردی کے بعد یہاں پر آئے ہیں، میں ملک ریاض صاحب سے بھی اور بحریہ کی انتظامیہ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان تمام لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کریں، جن کو ریفنڈ نہیں ہو رہے ہیں، جن کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں، جن کو پراپر طریقے سے جگہیں نہیں مل رہی ہیں۔ 23A کا مسئلہ ہے، 62-63 کی طرف جو ہے وہ آپ نے اس طرف پھینک دیا ہے لوگوں کو، آپ جگہ فراہم نہیں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ایک رد عمل موجود ہے، اور اس کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر پہلے یہ کام ضروری تھا تو اب تو بے حد ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب جو کچھ کیا گیا ہے، یہ بحریہ ٹاؤن اب ملک ریاض صاحب اور بحریہ کی انتظامیہ کا نہیں ہے، یہ بحریہ ٹاؤن اب کراچی کی آنرشپ ہے، کراچی کی جمع پونجی رکھنے والے لوگوں کی آنرشپ ہے، سندھ بھر کے لوگوں کے یہاں پر جو ہے وہ مکانات ہیں۔ یہاں پر اب تقریباً 10-12 ہزار فیملیز تو رہ رہی ہیں نا، اس وقت 10-12 ہزار فیملیز تو شفٹ ہو چکی ہیں، تو یہ اب ان لوگوں کی ملکیت ہے۔ اس ملکیت کو ہم اس طرح دہشت گردی کی نظر نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سندھی مہاجر کی لڑائی بنا کر ہمیں دوبارہ سے برباد کرنے کا کوئی کام شروع ہوگا تو کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں سب لوگ پاکستانی ہیں، ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری اور ہر مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں، اور جب یہاں رہتے ہیں تو ایک شہری کی حیثیت سے ان کی جان مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی خود بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی ہے، اس کو بھی ایکشن میں آنا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں روکا ان مظاہرین کو اندر آنے سے؟ اور یہ سوال پیدا اس لیے کہ آپ جب چارجز لیتے ہیں تو ان چارجز میں آپ کے یہ پیسے شامل ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، بعد میں جو آپ پیسے جو ہے چلانے کے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ سیکیورٹی اگر فراہم نہیں کر رہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں۔ اور پھر سندھ حکومت کہاں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں سوالات تو پیدا ہوتے ہیں جب ایک طرف سندھ حکومت مجموعی طور پر لسانیت اور تعصب کی بنیاد پر نوکریاں دے رہی ہو، جب جو ہے وہ ملازمتوں میں جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہو، اور ایسی صورتحال میں کراچی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو اب لوگوں کا پروجیکٹ ہے،
لوگوں نے اپنی ساری اوورسیز پاکستانیز نے اپنی کمائی لگائی ہے، اور لوگوں نے یہ امپریشن یہاں بنایا ہوا ہے کہ یہ صرف بہت ہائی فائی لوگوں کا اور بہت پیسے والے لوگوں کا پروجیکٹ ہے۔ بھائی یہاں پر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ یہاں پر زیادہ تر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سب جو بھی پس انداز کیا ہوا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں پر لگایا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو کسی صورت بھی اس کے خلاف جو بھی سازش ہے جماعت اسلامی اس کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر، اور بحریہ کے رہائشیوں کے ساتھ مل کر، یہاں بزنس کرنے والوں کے ساتھ مل کر، اور ہر زبان اور ہر برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے۔ اس لیے کہ یہ جو رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جناب اب مسئلہ جو ہے وہ مہاجروں کا ہے یا سندھیوں کا ہے، میں ایسے سارے سندھیوں کو جانتا ہوں کہ جو خود ہمارے پاس کراچی جماعت اسلامی کے دفتر میں آتے ہیں اور یہ جو مسئلہ متاثرین بحریہ والا تھا اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل الحمدللہ ہم نے حل کروائے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی جس کی انویسٹمنٹ یہاں موجود ہے وہ یہاں اندر بیٹھ کر کہے گا کہ بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ چلنا نہیں چاہیے، اور یہ ہماری دھرتی کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تو 15 سال سے اس دھرتی پہ جو ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نواب شاہ میں اس دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کیوں نہیں چلاتے؟ پہلے جو ساری زمینوں پہ مختلف پروجیکٹ میں قبضے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں نے کر رکھے ہیں، ڈاکوؤں کے سرپرستوں نے، جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو مقامی ہاری کا استحصال کرتے ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ قوم پرست کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ یہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ تو یہ تو جو ہے وہ اپنے ریٹ بڑھانے یا کسی منظم سازش کے نتیجے میں پاکستان کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلنے کا کام ہے۔ یہ ملک دشمن لوگ ہوں گے جو اس کام کو کریں گے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جب انہوں نے آگ دیکھی ہے اور کڑھائی دیکھی ہے تو اس میں پکوڑے تلنے کے لیے جو لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 6-7 سال سے 8 سال سے یہ بحریہ کے لوگ مارے پھرتے تھے، 90 جاتے تھے، بلاول ہاؤس جاتے تھے، پی ٹی آئی کے انصاف ہاؤس جاتے تھے، نون لیگ والوں سے ملتے تھے، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وزارتیں موجود ہیں ان کے پاس، حکومتیں موجود ہیں، اور جب نفرت کی آگ جلی ہے تو سب اس آگ میں جو ہے وہ مزید پیٹرول چھڑکنے کے لیے آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اتحاد سے ایسے سارے عناصر کو مسترد کرنا ہوگا۔ 35-40 سال یہ شہر آگ میں جلتا رہا ہے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید آگ کے، اس لیے اس پورے عمل کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ تحقیقات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمارے حساس اداروں کا بھی ہے۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف اگر نعرے لگیں تو آپ تو جب چاہتے ہیں جس کو اٹھا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ سیلز میں رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور کس طرح ہماری جو ہے پراپرٹی کو جلایا ہے، تو ان سب کی ذمہ داری ہمارے حساس اداروں پر بھی ہوتی ہے، پاک فوج پر بھی عائد ہوتی ہے، ISI اور MI پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ پاکستان رینجرز کا رول، اس کو بھی بہت، میں اس معاملے میں بالکل اس رعایت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب آپ یہاں پر موجود ہیں، جب آپ کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ محافظ ہیں ہماری جان مال عزت آبرو کے۔ جب آپ آپریشن کر رہے تھے اور امن قائم کر رہے تھے تو سب لوگ آپ کو سلوٹ کرتے تھے، سب آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اختیارات کے لیے بات کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کے اختیار موجود ہوں اور ہماری درازوں سے رقم نکالی جا رہی ہو اور ہماری جو ہے وہ جمع پونجی کے اوپر آگ لگائی جا رہی ہو اور ملک دشمن نعرے لگائے جا رہے ہوں، تو پھر آپ کے وجود کے اوپر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان رینجرز کو بھی جواب دینا ہوگا، حساس اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور پولیس اور سندھ حکومت تو براہ راست رسپانسبل ہے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ رسپانسبلٹی سندھ حکومت کی ہے۔ اس لیے اس کی تحقیقات بھی ہوں اور کمپنسیشن ملنی چاہیے، ہر صورت میں ازالہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جن کا نقصان ہوا ہے، اور یہ ازالہ بحریہ کی انتظامیہ کو بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ پرائم رسپانسبلٹی ان کی ہے۔ یہ امیج، یہ تاثر دے کر یہ بحریہ ٹاؤن بنا ہے کہ سابق ریٹائرڈ فوجی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ امپریشن دے کر کہ اس سے بہتر سیکیورٹی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ سیکیورٹی دینے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے ملک صاحب کا ان سب کے نقصانات کا ازالہ کریں، اور آج سے آپ ان چیکس کو اور ان پیسوں کو لوگوں کو ریٹرن کرنا شروع کریں جن سے وعدے کیے ہیں، اور جن کی جو پلاٹ ہے ان کو فراہم کرنا شروع کریں۔ اس سے آپ کی ساکھ بہتر ہوگی، اس پروجیکٹ کی ساکھ بہتر ہوگی، اس رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پولیس کو روکا تھا کہ وہ بیچ میں نہ آئے، کیوں انہوں نے جو ہے، اور اگر قبضوں کا معاملہ ہے تو یہ قبضوں کا معاملہ 12 سال کا معاملہ ہے۔ اس پورے قبضوں کے معاملے پہ بھی خود کل ایک وزیر ان کے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہ تھا گوٹھوں کا کہ ان سے ڈیل ہو چکی تھی
اور ڈیل ہونے کے بعد پیمنٹ ہو چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس ڈیل کو نہیں مانتے. اصل میں جو بڑے وڈیرے اور جاگیردار جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے ڈاکوؤں کے سرپرست جو پورے بستیوں کے اوپر قابض ہیں, سب جانتے ہیں ان لوگوں کو, یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں. مقامی لوگوں کو کتنا ملتا ہے؟ اب اگر کوئی لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا گھر لیا جائے, ہمارا دین بھی نہیں کہتا, شریعت بھی نہیں کہتی. لیکن جب آپ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کی گیم کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سارے لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ورنہ حکومت خود بے نقاب ہوگی اب کہ کون کون ان سب دھندوں کے اندر شریک ہیں. اس لیے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, نقصان اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو اس بات کی دیکھیں, لوگ سیاست کرنے کے لیے آئیں گے لیکن یہ جماعت اسلامی ہے. آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے بحریہ ٹاؤن کے مسئلے کو اٹھایا تو بہت سے سوال پیدا ہوئے تھے, لیکن ہم نے آج کی تاریخ تک اس مسئلے کے ساتھ ہم موجود ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے ایک جماعت سے, ایک پارٹی سے, وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے ہر ریزیڈنٹ کے ساتھ ہے, کاروبار کرنے والے ہر فرد کے ساتھ ہے, ریئل اسٹیٹ میں موجود اپنا کاروبار کرنے والی ہر اس کمیونٹی کے ساتھ ہے, اور آپ کے نقصانات کے ازالے تک اور ساکھ کی بحالی تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو کوئی ناکام نہیں کرے گا, اور ہم لسانیت کو مسترد کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لسانیت کو مرد آباد کہیں, تعصب کو مرد آباد کہیں. زندہ آباد پاکستان, زندہ آباد لسانیت, مرد آباد لسانیت, مرد آباد. تو ان سب چیزوں کو ایک طرف کر کے حق اور انصاف کی بنیاد پہ کھڑے ہوں. کون حق پر ہے, کون باطل پر ہو. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ کون مہاجر ہے اور کون سندھی ہے. سارے لوگ کہیں پر بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں, سارے لوگ کہیں پر بھی برے نہیں ہوتے. یہ آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ, ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کریں گے یہاں پر انشاءاللہ, اور یہ پروجیکٹ بھی کامیاب ہوگا اور ہمارا ملک اور ہمارا شہر انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور جو لوگ بھی شہر کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں, جو لوگ بھی یہاں لوگوں کا حق مار رہے ہیں, ملازمتوں سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں, پانی نہیں دے رہے, بجلی نہیں دے رہے, کہ الیکٹرک کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان سب کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. اور یہ سیاست بازی کرنے والے وہ سارے لوگ جو تعصب پھیلا کر ہم مزید اپنی ایک رنگ شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی ہمیں مسترد کرنا پڑے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کے ساتھ ہوں, پوری جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے.